ارض و سما کی تخلیق کا دن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں سوال کیا۔ پس آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار اور پیر کے روز پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو بمائے ان کی معدنیات و خزائن کے منگل کے روز پیدا فرمایا، اور درخت، پانی، شہر، آبادیاں، ویران جگہیں، یہ سب بدھ کے دن پیدا ہوئیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل کے طور پر آیت تلاوت فرمائی، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور تم اس کے لیے شرکا قرار دیتے ہو، حالانکہ وہی رب العالمین ہے، اور اس نے زمین کے اوپر پہاڑ بنا دیے، اور اس زمین کے اندر نفع بخش چیزیں رکھیں، اور اسی زمین کے اندر سے لوگوں کو غذائیں مقرر فرمائیں، اور یہ سب عمل 4 دن میں مکمل ہوا۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 9 تا 10۔ اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جمعرات کے دن اللہ تعالی نے آسمان کو پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتوں کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جمعہ کے دن کی 3 گھڑیاں باقی رہ گئیں تھیں۔ پھر ان 3 گھڑیوں میں سے پہلی گھڑی میں لوگوں کی عمریں، اور دوسری گھڑی میں آفات و مصائب کو پیدا فرمایا، اور تیسری اور آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کو جنت میں رہائش عطا فرمائی، اور ابلیس کو سجدے کا حکم دیا۔ انکار پر اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ سب آخری گھڑی کے ختم تک ہوا۔ یہود کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنی شان کے مطابق عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ یہودیوں کا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ الفاظ۔ یہود نے کہا، اگر آپ اختتام صحیح کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل درست قرار پاتی، اور پھر انہوں نے کہا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آرام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر انتہائی ناراض اور غضبناک ہوئے۔ پھر اس آیت کا نزول ہوا، بلا شبہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور ہمیں کچھ بھی تھکاوٹ نہ ہوئی، پس آپ ان کی باتوں پر صبر کرتے رہیں۔ سورۃ قاف آیت نمبر 38 تا 39۔ پیدائش آدم علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو اتوار کے دن، اور درختوں کو پیر کے دن، اور مکروہ و ناپسندیدہ جگہوں کو منگل کے دن، اور روشنی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، اور جمعرات کے دن حیوانات کو زمین پر پھیلا دیا، اور جمعے کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ آخری مخلوق جمعے کی آخری گھڑی میں عصر و مغرب کے درمیان پیدا ہوئی ہے۔ عبداللہ بن سلام اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپس میں جمعہ کی اس مخصوص ساعت کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے، جس کی فضیلت نبی کریم سے منقول ہے کہ عبداللہ بن سلام کہنے لگے کہ میں اس ساعت کو زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ابتدا اتوار کے دن فرمائی تھی، اور جمعہ کے دن آخری ساعت میں فراغت ہوئی، پس وہ ساعت بھی جمعہ کی آخری ساعت ہی ہے۔ حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ یہود نے نبی کریم سے کہا، اتوار کے دن کیا چیز پیدا ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن زمین کو پیدا فرمایا، اس کو پھیلا دیا۔ پھر یہود نے پیر کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ پھر یہود نے منگل کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو، پانی کو اور بہت سی چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پھر یہود نے بدھ کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن غذا اور خوراک کو پیدا کیا گیا۔ پھر یہود نے جمعرات کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ اس دن آسمان کو پیدا فرمایا۔ پھر یہود نے ہفتہ کے بارے میں پوچھا، اور پھر خود ہی کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اس سے پاک ہے، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ بلا شبہ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان چیزوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور ہمیں کچھ بھی تکان نہ ہوئی۔ سورہ کاف آیت نمبر 38۔ وقت، تخلیق زمانہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے اور حضرت اکرمہ سے مروی ہے، 2 روایات خوب وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے ہی بہت سی چیزوں کو پیدا فرما دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ شمس و قمر کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا، اور حضرت اکرمہ کی روایت میں ہے کہ جمعے کے دن لیل و نہار کی ساعت کو پیدا کیا گیا، اور ان سے پہلے آسمان و زمین، شجر و حجر، چرند و پرند و جبال اور پانی وغیرہ بہت سی چیزیں پیدا ہو چکی تھیں، لہذا ثابت ہوا کہ یہ سب چیزیں موجود تھیں، لیکن لیل و نہار ناموجود تھے، اور زمانہ چونکہ لیل و نہار کی ساعت کا نام ہے، سو یہ کہنا درست ہے کہ تخلیق زمانہ سے قبل بہت سی چیزیں تخلیق ہو چکی تھیں، اور اسی کا اثبات یہاں مقصود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جو روایت ما قبل میں گزری کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا تھا، اور اس نور سے مراد نور القمطس ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اعتراض: اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے، اور پھر یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ شمس و قمر کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائے خلق سے چند یوم کے بعد پیدا فرمایا تھا، جیسا کہ روایت میں گزرا شمس و قمر کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی، اور اس سے پہلے یوم الآخر، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ وغیرہ کو آسمان و زمین اور ان کے منافع وغیرہ کی تخلیق ہوئی۔ گویا کہ شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے آپ نے وقت ثابت کیا اور اس کا نام ایام رکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شمس و قمر نہ تھے لیکن ایام تھے، حالانکہ ایام کا تو وجود ہی شمس و قمر پر موقوف ہے، اس لیے کہ یوم طلوع فجر سے غروب شمس تک کے وقت کا نام ہے۔ اگر آپ اس کی کوئی معقول دلیل پیش نہ کریں تو آپ کے کلام میں تناقض و تعارض ہوگا، جو کہ مناسب نہیں۔ جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت کو ہم نے ایام کا نام دیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہی نام رکھا ہے، بس اللہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے نام کو ہم نے بھی اختیار کیا۔ باقی رہا یہ کہنا کہ ایام ہوں اور شمس و قمر نہ ہوں، یہ ناممکن ہے، قطعاً درست نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کے لیے جنت میں صبح شام رزق ہوگا، حالانکہ جنت میں نہ صبح ہوگی نہ شام، اس لیے کہ عالم آخرت میں نہ رات ہے نہ سورج نہ چاند، اور صبح شام کا مصروف معنی ایسی چیزوں پر موقوف ہے، لیکن اس کے باوجود بکرتم و عشیہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے کہ اس دین کی طرف سے کافر مسلسل شک و شبہ میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ دفعتاً قیامت آ جائے یا ان پر یوم عقیم کا عذاب آ جائے۔ یوم عقیم کا عذاب اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے بعد رات نہیں، حالانکہ قیامت کے دن شمس و قمر اور معروف لیل و نہار کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کو یوم کہا گیا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تقسیہ بیان قرآن کریم کی تعبیر کے عین مطابق ہے، لہذا اعتراض وارد نہ ہوگا۔ شمس و قمر کی تخلیق سے پہلے وقت کو جو یوم کہا گیا ہے، اس یوم سے مراد 1000 سال کی مدت ہے، اور سال سے مراد ہماری دنیا والا سال ہے جو 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ فرمان کہ صبح و شام اہل جنت کو رزق ملے گا، اس میں صبح و شام سے مراد وہ مخصوص وقت ہے جسے ہم دنیا میں شمس کے جدیاں اور گردش کی وجہ سے پہچانتے ہیں اور اسے صبح شام کا نام دیتے ہیں، وگرنہ جنت میں شمس و قمر اور لیل وغیرہ میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن وہ وقت تو ہوگا جو صبح شام یہاں آتا ہے، اسی اعتبار سے بکرتم و عشیہ کہا گیا ہے۔ اور یہ صرف ہماری تحقیق ہی نہیں بلکہ بعض علماء سلف بھی اس کے مثل فرماتے ہیں۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز سے متعلق امور 1000 سال تک کے لیے
فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ 1000 سال پورے ہوں، پھر اسی طرح دوبارہ 1000 سال تک کے لیے سپردگی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ اسی ترتیب سے چلتا رہتا ہے۔ اور فی یوم کان مقدارۃ الف سنہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس میں یوم سے مراد کن فیکون کی طرح بقدر زمانہ ہے، لیکن اس کا نام اللہ تعالیٰ یوم کی طرح جس طرح اس نے چاہا، اور ان یوم عند ربک الف سنۃ مما تعددون کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ یوم اور وہ یوم دونوں برابر ہیں۔ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شمس و قمر کی پیدائش سے پہلے آسمان و زمین اور بہت سی چیزیں پیدا فرما دی تھی، اس کے مطابق سلف سے کچھ اقوال معقول ہیں۔ مثلا ابن عباس سے درج ذیل آیت کی تفسیر منقول ہے، فقال لها وللارض آتیتعا وکرہا قالتا آتینا تابعین۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے فرمایا کہ تم فرما برداری کرو خوشی سے یا زبردستی، وہ دونوں کہنے لگے ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرمایا کہ تم فرما برداری کرو اور میرے شمس کو ظاہر کرو، اور زمین سے فرمایا تو شک ہو کر اپنی نہروں کو نکال اور اپنے منافع کو بھی نکال کر باہر کر، تو دونوں نے کہا ہم خوشی سے تابعداری کرتے ہیں۔ اس روایت میں آسمان سے کہا گیا کہ شمس و قمر اور نجوم کو ظاہر کرو، اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے وَأُوحِيَ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرِهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان کی طرف اس کے کام اور ذمہ داری کی وحی فرمائی۔ آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شمس و قمر، ستارے اور اس کے منافع کو پیدا فرمایا۔ سلف کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ یہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں جو ہم نے بیان کی ہے۔ اس تحقیق مذکورہ سے احادیث و اقوال سلف کے حوالہ جات کے ساتھ ہی ثابت ہو گیا کہ آسمان و زمین کی پیدائش زمانہ ایام، لیالی اور شمس و قمر سے مقدوم ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ باقی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورۃ رحمان آیت نمبر 24 سے 27۔ ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی، صرف آپ کے رب کی ذات جو عزت اور بزرگی والی ہے باقی رہے گی۔ لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہہ، سورۃ القصص آیت نمبر 88۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ہر چیز حتیٰ کہ زمانہ لیل و نہار اور شمس و قمر وغیرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ اذا الشمس کورت، یعنی جب سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور یہ قیامت کے روز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کو فنا و ختم ہونا ایسی چیز ہے جس کے تمام اہل ادیان سماویہ قائل ہیں، خواہ وہ اہل اسلام ہو یا اہل تورات و اہل انجیل اور مجوس۔ اسی لیے ہم نے اس بحث میں زیادہ دلائل پیش نہیں کیے۔ البتہ ایک قوم دہریہ نے اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن ہم ان کے قول کے غلط ہونے پر اس کتاب میں نہ کوئی بحث کریں گے اور نہ کسی قسم کے دلائل پیش کریں گے، اس لیے کہ ان کا خطا پر ہونا بالکل ظاہر و بدیہی امر ہے جس پر دلائل قائم کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ لوگ اس عالم کے فنا کے تو قائل ہیں لیکن بعثت بعد الفنا کے قائل نہیں، جبکہ جمیع ادیان سماویہ کے قائلین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلاک و فنا ہونے والی ہے، اور اس فنا کے بعد اللہ تعالیٰ اس نقشے کو دوبارہ قائم فرمائے گا اور جمیع ہلاک شدگان کو زندہ فرمائے گا، اور یہ سب قیامت کے دن ہوگا۔ حقیقت نامہ اللہ تعالیٰ۔ یہ بات بالکل بدیہی اور اظہر من الشمس ہے کہ عالم میں جو شے بھی مشاہدے میں ہے وہ جسم ہے، یا قائم بالجسم، اور جسم دو حال سے خالی نہیں، وہ متفرق ہوگا یا مجتمع۔ اگر متفرق ہے تو اس میں ترکیب و تالیف کا امکان یقینی ہے، اور اگر مجتمع ہے تو اس کے اندر بھی اختراق ممکن ہے، اور یہ دونوں یعنی اختراق مع احتمال
احتمال الترتیب یا اجتماع مع احتمال الاختراق، چونکہ لازم و مظلوم ہے اس لیے ایک کے معدوم ہونے سے دوسرا بھی معدوم ہو جائے گا۔ اس تقریر کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جب دو جز اختراق کے بعد مجتمع ہوں تو ان کا یہ اجتماع حادث ہوگا، اس لیے کہ یہ اجتماعی شکل پہلے نہ تھی۔ اسی طرح اجتماع کے بعد اختراق واقعہ ہو تو یہ اختراق بھی حادث ہوگا، اس لیے کہ یہ اجتماعی شکل پہلے نہ تھی، اور نہ یہ اختراقی شکل بلکہ سب بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ جب عالم میں موجود ہر شے کا یہی حال ہے کہ اس پر حدوث طاری ہوتا ہے، تو ان مشاہداتی اشیاء کی جنس میں سے جو اشیاء مشاہدہ نہیں ہیں عدم کی وجہ سے، تو ان کا حکم بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بھی حدوث سے خالی نہ ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات میں کچھ شک نہیں کہ اگر شے مجتمع ہے تو کسی مؤلف کی تالیف کی وجہ ہی سے وہ اس شکل میں ہے۔ اس طرح اگر مفرق ہے تو کسی مفرق کی تعریف کے سبب ہے، اور یہ مؤلف و مفرق ایسی ذات ہو سکتی ہے جو اس حدوث سے پاک ہو جو ان پر واقعہ ہوتا ہے، یعنی اجتماع و اختراق کے حوال کا درود اس پر جائز نہ ہو، اور وہ واحد و قہار ذات ہے جو تمام مختلفات کو جامع ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان دلائل سے حتمی طور پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان اشیاء کی صورت، مجتمع یا متفرق بنانے والا اور ان کا محدث ہر چیز سے پہلے وجود رکھتا تھا۔ سو لیل و نہار اور زمان و ساعات سب حادث ہیں، اور ان کا محدث وہ ہے جو ان کے وجود سے قبل ہی ان میں تدبیر و تصرف کرتا تھا، اس لیے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ شے محدث موجود ہو اور اس سے پہلے ان کا محدث موجود نہ ہو۔ باری تعالیٰ کا یہ قول اس پر نہایت مضبوط و قوی ترین دلیل ہے۔ ترجمہ: کیا انہوں نے اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے اس کو کیسے بنایا ہے، اور آسمان کی طرف کہ اس نے اس کو کیسا بلند کیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ اس نے ان کو کیسے نصب کیا، اور زمین کی طرف کہ اس نے اس کو کیسے بچھایا۔ سورہ غاشیہ۔ لیکن یہ دلیل اس شخص کے لیے ہے جو اپنی عقل کے ساتھ غور و فکر کرے اور ان کے ذریعے قدم باری تعالیٰ اور اس کے محدث ہونے پر استدلال کرے، نیز ان اشیاء کے علاوہ جو ان کے ہم جنس ہیں ان کے حادث ہونے پر، اور اس پر کہ ان سب کی خالق ایسی ذات ہے جو ان کے مشابہ نہیں ہے، اس پر استدلال کرے۔ ہمارے رب تبارک و تعالی نے ان اشیاء، پہاڑ، زمین، اونٹ وغیرہ کا جو ذکر فرمایا ہے، ابن آدم ان پر باربرداری منتقل کرنا، کھودنا، چھیلنا، گرانا وغیرہ تصرفات کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی تصرف ممتنع نہیں، لیکن ان سب تصرفات کے باوجود ابن آدم ان میں سے کسی بھی چیز کی ایجاد پر بغیر اہل کے قادر نہیں، اور جو ایجاد سے عاجز ہو تو وہ اپنی ذات کے حق میں بھی محدث نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ ان اشیاء کے مثل بھی کوئی چیز ان کے لیے موجد نہیں ہو سکتی، پس حقیقت یہ ہے کہ ان کی موجد ایسی ذات ہے جس کے ارادے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اور نہ کسی چیز کا احداث اس کے لیے ممتنع ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات ہے۔ نکتہ: اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ آپ اس سے کیوں انکار کرتے ہیں کہ اشیاء مذکورہ کا وجود کسی قدیم کے فعل کا نتیجہ ہے، مانا لیکن قدیم کے واحد ہونے پر ہی کیوں اصرار ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں محیر العقول نظام اور مسلسل و متصل تدابیر و تصرفات نظر آتے ہیں، اور تخلیق کے ڈھانچہ انتہائی کامل دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ اگر تدبیر و تصرف کرنے والے دو ہوں، جیسا کہ قائل نے کہا، تو ان میں اتفاق ہوگا یا اختلاف۔ اگر اتفاق ہو تو در حقیقت یہ بالکل ایک ہی ہوگا، اور دونوں کا معنی ایک ہوگا، بلکہ قائل نے از خود ایک کو دو قرار دے دیا ہے، جو بدیہتاً خلاف عقل ہے۔ اور اگر اختلاف ہو تو وجود خلق احسن و کامل نہ ہو، اور نہ اس میں تدبیر و تصرفات منظم پیمانے پر ممکن ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا فعل دوسرے کے خلاف ہوگا۔ ان میں سے ایک جب کسی کو زندہ کرے گا تو دوسرا اس کی موت سے ہمکنار کرے گا۔ اگر ایک کسی چیز کو ایجاد کرے گا تو دوسرا اس کو فنا کرے گا۔ اس کشمکش میں یہ محال و ناممکن ہے کہ کسی شے کا وجود صحیح سالم ساتھ پایا جائے،
لہذا تمام نظام خلق کا اس احسن و منظم پیمانے پر ہونا ذات قدیم کے ایک ہونے کی بدیع و مشاہداتی دلیل ہے۔ اس حقیقت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اگر آسمان و زمین میں کئی خدا ہوتے تو یہ دونوں تباہ و فنا ہو جاتے، پس اللہ تعالیٰ جو کہ رب عرش ہے ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو کہ یہ مشرکین بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر اللہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو جدا کر لیتا اور دوسرے پر چڑھائی کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں، اور وہ پوشیدہ اور ظاہر تمام چیزوں کو جاننے والا اور ہر قسم کے شرک سے بلند و برتر و پاک ہے۔ سورۃ المومنین آیت نمبر 91-92۔ یہ دونوں آیت اہل شرک کے دعویٰ کے بطلان پر مختصر و بلیغ ترین حجت و مضبوط ترین دلیل ہے۔ حاصل ان کا یہی ہے کہ اگر آسمان و زمین میں ما سوائے اللہ کے کئی اللہ ہوتے تو ان میں اختلاف ہوتا یا ان میں اتفاق ہوتا یا اختلاف۔ اتفاق کی صورت میں قدیم کے دو ہونے کا قول باطل ہو جاتا اور اقرار توحید کے بغیر چارہ نہیں رہتا، اور اختلاف کی صورت میں آسمان و زمین میں فساد و فنا لازم آتا، اس لیے کہ ایک اگر کسی چیز کو پیدا کرتا تو دوسرا اس کی مخالفت کی بنا پر معدوم و ختم کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ ہم نے دونوں کے افعال مختلف فرض کیے ہیں، جس طرح کہ آگ کا کام گرم کرنا اور برف کا کام ٹھنڈا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اعتبار سے بھی یہ قول باطل ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر بالفرض اہل شرک کے دعوے کے مطابق دو قدیم وجود تسلیم کر لیے جائیں تو وہ قدیمین دو حال سے خالی نہیں، دونوں قوی ہوں گے یا عاجز۔ اگر عاجز ہوں تو ہر ایک اپنے مقابل کی نسبت عاجز ہوگا، اس لیے کہ مقابل کو ہم نے قوی قرار دے دیا، جس کا لازمی نتیجہ دوسرے کا عجز ہے۔ اس دلیل کی روح سے دونوں ہی عاجز قرار پائیں گے، اور عاجز اللہ بننے کا اہل نہیں۔ اگر ایک اپنے مقام پر قوی ہو تو مغلوب اپنے ساتھی کی قوت کے سامنے عاجز اور بے بس ہوگا، اور یہ معنی اللہ ہونے کے منافی ہے۔ نتیجہ یہ کہ قدیم واحد کا تسلیم کرنا ضروری ہے، وگرنہ ہر صورت میں محال کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل شرک کی افطرا پردازیوں سے پاک و مبرہ ہے۔ اس تمام تر بحث سے معلوم ہوا کہ قدیم اور اشیاء کی خالق و منافع ذات صرف وہی ایک ذات ہے جو ہر چیز سے پہلے تھی اور ہر چیز کے بعد بھی وہی رہے گی۔ سب سے اول بھی وہی اور سب سے آخر بھی، لیکن اول و آخر ہونے کی انتہا نہ ازل میں ہے اور نہ ابد میں۔ وہ ذات موجود تھی لیکن نہ وقت تھا، نہ زمان، نہ لیل و نہار، نہ ظلمت، نہ نور، نہ آسمان، نہ زمین، نہ شمس، نہ قمر و نجوم، اس کے سوا ہر چیز محدث و معنوع ہے۔ وہ اپنے تمام تخلیقی افعال میں منفرد ہے، اس میں اس کا کوئی شریک، نہ کوئی معین، نہ کوئی اس پر غالب ہے، وہ اپنے اوپر قادر و غالب ہے، پاک ہے۔ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے میرے بعد ہر چیز میں سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ سائل کہے گا کہ یہ اللہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، لیکن اسے کس نے پیدا کیا؟ نتیجہ بن جیخ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس موجود تھا کہ لوگوں نے اسی طرح کے سوالات کرنا شروع کیے، پس ابو ہریرہ نے اس پر تکبیر بلند کی اور فرمایا، جو کچھ میرے خلیل نے مجھ سے فرمایا تھا وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب لوگ تم سے اس قسم کے سوال کریں تو تم انہیں جواب میں کہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ ہر چیز سے پہلے تھا اور ہر چیز کے بعد بھی وہی رہے گا۔ حاصل کلام، جب ان تمام عقلی و نقلی دلائل سے معلوم ہو گیا کہ اشیاء کا خالق تھا، اس حال میں کہ اس کے سوا کوئی نہ تھا، اسی نے اشیاء کو پیدا کیا اور ان میں مدبرانہ تعریفات اور انواع و اقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ وقت و زمان اور شمس و قمر کے اپنے افلاک میں جریان کی وجہ اوقات و ساعات معلوم ہوتی ہے، تاریخیں مرتب ہوتی ہیں اور لیل و نہار کے درمیان فاصلے قائم ہوتے ہیں۔ لہذا اب ہم شمس و قمر سے پہلے کی
मखलूक़ात के बारे में कलाम करते हैं और इनमें भी सबसे मुकद्दम क्या है इसके बारे में बतलाते हैं। वबिल्लाह तौफीक।